أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا آج رکوع نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں جس سے تم جانور چراتے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اس میں بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ آیت پھر محبت بھری ہے۔ خالق فرما رہا ہے، بندے میں نے یہ سب کچھ بنایا اور اے میرے پیارے بندے میں نے تیرے لیے بنایا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے پانی اتارنا، زمین پہ پانی موجود ہونا، اور پھر یہ پانی خشک نہیں ہونے پاتا، یہی پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، بادل کیچ کرتے ہیں، بادلوں سے دوبارہ برستا ہے، اور وہ پانی رب العالمین فرماتا ہے تمہارے پینے کے لیے، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے سبزہ اگتا ہے، درخت اگتے ہیں۔ اب درختوں کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اب درختوں میں تمام درخت آ گئے پوری کائنات کے، وہ بھی جو کہ جانوروں کی غذا ہیں، وہ بھی جو کہ انسانوں کی ہیں۔ اب یہاں ذکر کیا گیا وہ درخت اگتے ہیں جس سے تم جانور چراتے ہو۔ اب جانوروں کا ذکر گزشتہ آیت میں چلتا آ رہا تھا، تو اسی مناسبت سے یہاں بھی کنٹینیو رہا، اور دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ جانور جو کہ وہ رزق کھا رہے ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، پانی، اور پانی سے اگنے والی گھاس، اگنے والا چارہ، اور وہ جانور بھی کس کا رزق بن رہے ہیں؟ انسانوں کا، حلال جانور، اور وہ جانور زندہ ہیں، انسانوں کے قابو میں دیے گئے ہیں تاکہ انسان ان سے اپنا کام نکالے۔ اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا اس سے درخت اگتے ہیں جس سے تم اپنے جانور چراتے ہو۔ وہی جانور جس کا پچھلی آیات میں ذکر نہیں کیا گیا کہ تم بڑے شوق سے، بڑی شان کے ساتھ جب تم اپنے قبیلے سے لے کے نکلتے ہو ان جانوروں کو، اور وہ والا وقت بھی تمہارے لیے زینت کا ہوتا ہے جب تم انہیں واپس لے کے لوٹتے ہو، تو کتنے پیار سے وہ آیات مینشن کی، اور پھر اسی آیات میں ان کا ذکر کیا گیا کہ جانور جو کہ تم چراتے ہو اس کا رزق کہاں سے آتا ہے، مالک کہاں سے دیتا ہے وہ رزق؟ آسمان کے ذریعے۔ رزق تو آج بھی آسمان سے اترتا ہے، وہ من سلوا کیا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ ارے بندو، تم شکر ادا کرو اس مالک کا جس نے پرماننٹ سورس آف رزق پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آسمان سے نازل کردہ پانی۔ اگر نہ نازل ہو تو زمین سے کوئی چیز اگے نہ، اور اگر اگے نہ تو ہمارے لیے رزق کیسے تیار ہوگا؟ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اب یہاں پہلے جانوروں کا ذکر آیا، کیوں آیا یہ میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اب اس کے بعد انسانوں کی غذا اور افضل الغذا کا ذکر کیا، جو غذاؤں میں سب سے زیادہ افضل ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ وہ پانی رب العالمین فرماتا ہے کہ جو میں نے نازل کیا تمہارے لیے، اس میں کھیتی سے مراد اب ہر وہ، سب سے پہلے گندم ذہن میں آتی ہے، چاول آتے ہیں، اب ہر وہ چیز جو زمین بوتی ہے، جو ہم زمین سے کاٹتے ہیں رزق کے لیے، تمام داخل ہو گئے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی سورہ میں یہ حسن ہے کہ ہر آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے وہ اس آیت کے دوسرے حصے میں ان تمام نعمتوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے جو ابھی تک، جو اس وقت تک ابھی بنی نہیں تھی، آگے دور میں آنی تھی، ہمارے دور میں آ گئی، اور جو قیامت تک کے دور میں آنی، ان تمام چیزوں کا ذکر۔ اب دیکھیں یہاں حسن دیکھیے گا
اس آیت میں جس طرح سے پرویا گیا ہے کہ تمہارے لیے کھیتی اگائی گئی، ٹھیک ہے، ہو گیا کہ سارا رزق اس میں آ گیا۔ پھر کہا زیتون اور کھجور اور انگور، یہ وہ پھل ہیں جن کا اہل عرب کثرت سے استعمال کرتے تھے اور ان میں فیمس تھے، اور آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ یہ وہ پھل ہیں جو کہ افادیت کے لحاظ سے دیگر پھلوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن میں تمام چیزیں بلا شبہ ہر چیز ہی افضل ہے، لیکن بعض کو بعض پر برتری ہوتی ہے۔ اب یہ زیتون، یہ کھجور، یہ انگور رب العالمین نے ذکر کر کے کہا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام قسم کے، یعنی اب اجمالی طور پر تمام پھلوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اب وہ جو اس دور میں تھے، ٹھیک ہے، وہ اب آپ کہیں کہ پھل تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلا شبہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اس دور میں اس وقت تجارت اس قدر عام نہیں تھی جس قدر اب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں وہ پھل بھی آتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ملک سے وہ پھل جاتے ہیں جو دیگر پھلوں کی پیداوار دیگر ملکوں کی پیداوار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو ایٹ اے ٹائم آج کل جو تجارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس کا فاسٹ ہو جانا ہمیں ہر قسم کے پھلوں سے آگاہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی سم ٹائمز ہم کوئی پھل دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، میں نے تو کبھی نہیں کھایا، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر چلغوزے لے لیتے ہیں تو بہرحال تو بات کر لیتے دوبارہ سے، رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تمام پھل، ٹھیک ہے، تو اس میں تمام آ جاتے ہیں، ہر موسم کے آ جاتے ہیں، ہر رقبے کے، ہر زمین کے، ہر خطے کے، ہر قسم کے پھل آ جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، جو کہ تفکر کرتے ہیں، جو کہ کائنات کے بننے پر، اپنی کریشن پر تفکر کرتے ہیں، اور بلا شبہ جو خود کو جان گیا وہ رب العالمین کو بھی جان جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا اس آیت میں کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اب اس آیت کی اتنے سے لفظ کی محبت کو اگر آپ جان لیں تو اس وقت آپ کو جو لطف ملے گا، اب امیجن کریں نا، تصور کریں آنکھیں بند کر کے آیت کا، وَسَخَّرَ لَكُمْ، بس اتنا سا لفظ، اس نے مسخر کر دیا، اس نے کام پر لگا دیا تمہارے لیے، اس نے کام پر لگا دیا تمہارے لیے، اس نے قابو میں دے دیا تمہارے، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، کس کو؟ کوئی چھوٹی موٹی چیز، کوئی ایسی چیز جو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، ارے نہیں، رب نے کیا کہا، میں نے رات کو، میں نے دن کو، میں نے سورج کو، میں نے چاند کو، میں نے تاروں تک کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے یہ تمام کائنات بنائی، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہم کسی کو مشابہت دیں نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑے ٹھاٹھ سے جی رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے گھر میں 3-4 ایٹ اے ٹائم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس سپروائز کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کی جاہ و جلالت کو، اگر ہم کسی کی شان و شوکت کا تھوڑا سا کسی کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہم یوں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح بحثیت انسان ہر ایک کی یہاں پر برابر آ کر یہاں پر ہر انسان کی بات کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں تمام برابر، رب فرما رہا ہے میں نے تم سب کے لیے کام پر لگا دی، کس کو؟ سورج کو، وہ جو تمہاری کل زمین سے بھی بڑا ہے، وہ چاند، وہ ستارے، وہ دن اور رات کا آنا جانا تمہارے لیے ہی ہے، تم آرام کرو، تم کام کرو، تم گرمیوں کا لطف اٹھاؤ، تم سردیوں کا، تم دن میں راستے تلاش کرو، تم رات کے سفر کرو، رات کو گھبرا نہ جانا، آسمان سجا دیا چھوٹے چھوٹے چمکیلے چمکیلے اور شائننگ سٹار سے، جو کہ حقیقت میں تو بہت بڑے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جب آسمان پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یقیناً رات کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور رات کو ہمارے لیے وحشت ناک نہیں رہنے دیتے۔ پھر اس کے بعد پھر ذکر ہوا، پہلے آیا ان لوگوں کے لیے نشانی جو غور و فکر کریں، اب آیا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔
پھر رب العالمین نے فرمایا اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیے وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے۔ اب ہر آیت جو میں اب آگے پڑھ رہی ہوں، تلاوت کر رہی ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ ہر آیت کا ابتدا جو ہے وہ رب کے تعارف سے ہو رہا ہے، اور آگے رب فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، وہی ہے جس نے اور پھر پیدا کرنے والی جو چیزوں کا ذکر ہے وہ کس قدر اٹ سیلف وہ کتنی طاقتور ہیں، اور وہ کس کے قدرت میں، کس کے اختیار میں دے دی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے انسان کے اختیار میں۔ اب اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا سمندر جس کو پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، رب فرما رہے کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا پانی کو، اس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے۔ اب آپ اتنی سی آیت کو پڑھ لینا هو الذی سخر البحر، تو آپ کو رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ سمندر قابو میں دے دیے، کتنی بڑی بات ہے، انسان کا کتنا بڑا شرف ہے۔ اور پھر ذکر کیا کیا؟ اللہ پاک سمندر قابو میں دے دیے، کیسے؟ رب فرما رہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ یعنی ابھی کھانے کا ذکر ہے، آگے چل کے اس میں سفر کا ذکر بھی آئے گا۔ اب یہاں کھانے کا ذکر ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اتنا نہیں کہا لحمن، فرمایا لحمن طَرِيًّا، تازہ گوشت تمہارے لیے ان سمندروں سے نکلتا ہے، وہ تمام آبی حلال جانور جو ہمارے لیے جائز ہے ہماری شریعت میں۔ رب العالمین نے اتنی مخلوقات پیدا فرمائی، اور وہ سمندر جس کے اندر مچھلیاں آج تک کوئی سائنس کاؤنٹ نہیں کر سکی، اور وہ پتہ نہیں کتنی بڑی مچھلیوں کی غذا بنتی ہیں، اور روزانہ کتنے انسان ان مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی۔ رب فرما رہا ہے تمہارے لیے ان سمندروں کو قابو میں دے دیا تمہارے، تاکہ تم ان سے تازہ گوشت کھاؤ اور ان میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اس سے مراد وہ معدنیات ہیں، وہ ذخائر ہیں جو سمندر کی تہوں میں ہیں، وہ ہیرے جواہرات، وہ سونا ہے جو ہمیں پانی کی تہوں سے نکل کے ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ تمہاری زینت کے لیے زیور بنائے جاتے ہیں اس سے۔ پھر وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اب وہ رزق جو رب العالمین نے مینشن فرمایا نا آیت کے شروع میں، رب نے فرمایا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ تم وہ زیور سمندر کی تہوں سے نکال سکو، زیور جن سے بنتے ہیں، وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ سونا، وہ چاندی، وہ جو تم سمندر کی تہوں سے نکالتے ہو، تمہیں قدرت کس نے دی؟ تم کس طرح سے تمہارے لیے ممکن ہوا؟ کس طرح سے ممکن ہوا کہ تم تازہ گوشت نکال سکو؟ رب نے فرمایا تم دیکھتے ہو ان کشتیوں کو جو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں اس کا فضل تلاش کرو، اس لفظ سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی رزق ہے، جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کتنی پیاری آیت ہے، کتنی محبت سے بھرپور آیت ہے، جس کا اینڈ یہاں ہو رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو، یعنی اس تمام چیزیں تمہاری محبت میں تمہیں دے دی گئیں تاکہ تم خالق و مالک کا شکر ادا کرو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اب سمندر کا ذکر، سورج، چاند، ستارے، جانوروں کا ذکر پڑھ لیا، سمندر کا ذکر پڑھ لیا، اب ذکر ہے جی زمین کا، اور اب زمین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ وَأَلْقَى، اور اس نے ڈالے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیَ، پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ نہ ہل پڑے وہ تمہیں لے کر، تمہارے ساتھ، وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے نہریں بنائی، اس نے راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ رب العالمین نے اب زمین کا ذکر کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ جب زمین پیدا کی گئی نا تو یہ اپنی سختی اور نرمی اور اپنی نوعیت کی بنیاد پر نا، تو بعض جگہ جہاں سے ہیوی ہے وہاں سے جھک گئی، تو رب العالمین نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنائے
ٹھیک ہے، تو زمین آج بیلنس پہاڑوں کی وجہ سے ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو زلزلہ ارتھ کویک آتا ہے وہ پہاڑوں کی تہوں سے آتا ہے. جب وہاں سے پہاڑ ہلتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے. اور علیہ اعوذ باللہ جب زلزلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ ویڈیوز نکال کے کہ کس طرح نیست و نابود ہو جاتی ہیں چیزیں. زندگی ممکن ہی نہ ہوتی زمین پہ اگر پہاڑ نہ ہوتے. ذرا سا پہاڑ ہلتا ہے پوری زمین وہاں سے ہل جاتی ہے، اور کیا حالات ہوتے ہیں انسانوں کے گھروں کے، مضبوط مضبوط قلعوں کے. ٹھیک ہے نا. تو رب العالمین نے فرمایا، محبت سے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہ. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب اس کا ایک معنی تو واضح ہے کہ راستے زمین میں بنائے گئے، جس طرح آج کے دور میں سڑکیں ہیں، پل ہیں اور ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، یہ تمام چیزیں رستے میں آتی ہیں. اور رب نے فرمایا تاکہ تم راہ پالو، تاکہ تم بھٹکو نہ، تاکہ تم بہکو نہ. اس کا ظاہری معنی یہ ہے. باطنی معنی یہ ہے کہ رب العالمین نے راستے کریٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان پر چلنا انسان کے ذمے پر ہے. اور راستے کون سے؟ جس طرح ظاہری معنی لیے جا رہے ہیں، اسی طرح باطنی معنوں میں ابھی انہی راستوں کا ذکر ہے جن کا ذکر ہم نے گزشتہ رکوع کے بالکل اختتام پہ کیا. کون سے؟ رب العالمین نے فرمایا صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. ہاں اس کے علاوہ دیگر راستے بھی ہیں، تو انسان کی مرضی ہے کہ وہ کن پر چلتا ہے، کس کو اختیار کرتا ہے. تو یہاں باطنی معنی کے لحاظ سے بھی آیت کا مفہوم واضح ہے، اور ظاہری معنی کے حساب سے بھی آیت کا مفہوم واضح ہے. اور علامات، کئی نشانیاں بنائیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ راستہ پا لیتے ہیں. اب یہاں اگر ذکر کیا جائے وعلامات اور کئی نشانیاں، اب یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گی کہ اس آیت میں بھی وہ اور کئی نشانیاں. اب واللہ اعلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ، کون سی نشانیاں اور کون سی کریشنز ابھی ہونا باقی ہیں، اور کون سی ایجادات، انوینشنز ہونا باقی ہیں، اور کتنا ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، وہ تمام اس میں داخل ہے. رب فرما رہا ہے اور بھی کئی نشانیاں ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستارے جن سے تم راہ پاتے ہو. اور یہ ستارے ہی نیویگیشنز آج کے دور میں بھی نا نیویگیشن سسٹم ہے وہ انہی پہ بیس کرتا ہے، اگر آپ نے جغرافی پڑھی ہوئی ہے. اور پہلے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ ستاروں سے ہی رستوں کا حال پہچان پاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ستارہ اس جگہ پر ہے، اس کا مطلب ہے ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. اب یہ ستارہ اگر افق کے آسمان کے اس سائڈ پہ ہوگا تو دیٹ مینز ہم نے اس طرف چلنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان ستاروں سے وقت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. میں ایسے بزرگوں سے ملی ہوئی ہوں جو ایگزیکٹ وقت بتا دیتے ہیں رات کو تارہ دیکھ کے کہ یہ ستارہ اس طرف ہے، اتنا ٹائم ہوگا، اور تقریباً 10 منٹ 15 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں، باقی ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، بزرگ میرے سامنے میرے ایکسپیرینس میں ہے. آج کل ہم لوگ ہی گھڑیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ورنہ اب یہ جو گھڑیاں ہیں یہ بھی کس سے بنی ہیں؟ یہ سورج چاند ستاروں کے ہی سرکل سے مل کے بنی ہے نا، اسی سسٹم سے مل کے بنی ہے نا. جب سورج غروب ہو گیا تو اب گھڑی کا کیا ٹائم ہے، سورج طلوع ہونا ہے تو اب کیا ٹائم ہے. تو یہ واچز اور یہ کلوکس جو ہیں یہ بعد کی انوینشنز ہیں. پہلے جو تھی وہ یہی تارے تھے، یہی سورج، یہی چاند، اور اب بھی یہی ہیں. ہاں ہمارا طریقہ بدل گیا، ہماری مزید انوینشنز کی وجہ سے جینے کا سلیقہ بدل گیا، ورنہ اصل تو یہی ہیں. اور بعد نقل کے آ جانے سے اصل بدلتا نہیں ہے، نہ اس کی ویلیو بدلتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی. پھر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اب وہ عرب کے لوگ جو جہالت میں ڈوبے پڑے تھے، ان کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ آیت واضح ہے. رب العالمین نے فرمایا تمام چیزیں جو ان آیات میں مینشن ہے نا، ان پورے 2 رکوع میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے یہ پیدا کی، تو کیا وہ جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو تم نے خود بنایا اور وہ خود آگے مزید کچھ نہیں بنا سکتا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تمام نعمتیں جو تمہارے لیے پیدا کی یہ رب نے پیدا کی ہیں، تو وہ کیسے رب کے برابر آ سکتے ہیں جو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں اور جو خود کچھ کریٹ نہیں کر سکتے؟ اب یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد ابھی مزید نعمتوں کا ذکر آنا ہے اس صورت میں، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. اور وہ نعمتیں تمام ابھی
اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کر کے ذرا سوچے، ذہنوں پہ زور ڈالیں۔ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے ان تمام نعمتوں کا جو ہمیں عطا کی گئیں۔ رب نے ابھی ان 2 رکوع میں جو ہم نے پڑھا ہے، تو یقین کریں اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دل کے کانوں سے سنا ہے تو دل کی دنیا تو ضرور بدلی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی بہت سی کم نعمتوں کا ذکر پڑا ہے اور رب فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ غفور ہے، بے شک اللہ رحیم ہے، اور بلا شبہ اپنی ذات کو ہی لے لیں، صرف اپنے جسم کی تخلیق کو ہی لے لیں، ہم اس میں موجود جتنی بھی نشانیاں ہیں ہم نہ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہماری ذات پر جو احسانات ہیں ان کو الگ پلڑے میں رکھیں، جو ہمارے لیے کائنات مسخر کر دی گئی اس کو الگ پلڑے میں رکھیں، ہمیں جن پیارے مقدس رشتوں سے نوازا انہیں الگ پلڑے میں رکھیں، ان تمام ہمیں جس تعلیم سے نوازا، ہمیں جس یہ جو ہم اب قرآن سیکھ رہے ہیں اس نیکی کے کرنے سے نوازا، اس مرتبے سے نوازا، الغرض یہ تمام چیزوں کو اجتماعی طور پر بھی مختلف پلڑوں پہ رکھیں تو رب العالمین فرما رہا ہے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم وزن نہیں کر پاؤ گے ان چیزوں کا۔ اور بلا شبہ ایسا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب وہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے پیدا کی نا رب العالمین، وہ ان آیات میں مینشن کرنے کے بعد پھر ان کی تعداد کے بارے میں کہا ہے انسان تم عاجز آ جاؤ گے لیکن تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ وہ تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں کیا کیا، اب انسان کی اپنی ذات کا ذکر کیا رب نے، فرمایا اور تمہاری اپنی ذات، تم جو چاہو چھپانے کی کوشش کرو نہیں چھپا سکتے، تم جو چھپاؤ یا جو تم ظاہر کرو اللہ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ کیا ہیں؟ اب اس آیت پہ غور کریے گا، رب نے فرمایا تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ کتنی واضح آیات ہے نا شرک کو مٹانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں آیات نازل کی ہیں کس قدر فصاحت و بلاغت والی ہیں۔ یہ آیت بالکل اس آیت کا مفہوم بیان کرتی ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 17 میں افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون، بالکل اسی طرح کی آیت ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، بے جان ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ کب اٹھائے، نہ ان کو قیامت کا پتہ، نہ علم، نہ ذکر، کیوں؟ شعور ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، قوت بصارت، قوت سماعت ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ایسے معبودوں کو، ایسے باطل معبودوں کو پوجا جائے اور کیوں رب العالمین کی ذات کو نہ پہچانا جائے؟ بلا شبہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایک ایمانی بندے کی ایمانی کیفیت بحال ہو جاتی ہے، ایمانی کیفیت اوپر والے لیول پر، اوپر والے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ جو کہ کفر کے اندھیروں میں تھے ان کو بھی قرآن کی روشنی اسی طرح کفر سے کھینچ لائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔